السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وسن بسنتهم الى يوم الدين، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج الحمدللہ تحریک انوار اسلام نیٹ ورک کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان پیمانے پر ہمارے ملک کی قدیم و عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے بانی، جن کو ساری دنیا میں سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ معارف دستگاہ حضرت سیدی الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان کے نام سے ساری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، اس ہستی پر لب کشائی کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ الحمدللہ شیخ الاسلام عارف باللہ حضور بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان، یہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس شخصیت کو کسی ایک محدود دائرے میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک آفاقی شخصیت ہے اور ہما جہتی پہلو آپ کی سیرت مبارکہ میں نظر آتے ہیں۔ بیک وقت آپ مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علوم جدیدہ کے ماہرین کے لیے رشد و ہدایت دینے والے ہیں، محقق بھی ہے، اور عاشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہے، اور اللہ کے ولی کامل بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکت میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے ہیں۔ ہر جہت پر آپ نظر ڈالیں، آپ کی کتب کے ذریعے اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی کتب کے اندر جن موضوعات کو آپ نے قوم و ملت کے لیے بیانات فرمائے ہیں، جن موضوعات پر آپ نے قلم اٹھایا ہے، اس میں تفسیر کی شان بھی نظر آتی ہے، محدث کی شان بھی نظر آتی ہے، مفسر کی شان بھی نظر آتی ہے، ایک محقق کی شان نظر آتی ہے، ایک سائنسدان کی شان نظر آتی ہے، اور ایک اللہ والے بزرگ، ایک ولی کی شان نظر آتی ہے، ایک عاشق رسول کی شان نظر آتی ہے، ایک عالم بعمل کی شان نظر آتی ہے۔ شیخ الاسلام ایک ہماگیر اور مختلف جہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکت میں وہ خصوصیات، وہ کمالات رکھے ہیں کہ جو خصوصیات و کمالات کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ این سعادت بزور بازو نیست، یہ کہ یہ جو سعادت ہے یہ بازوؤں کے زور سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے شیخ الاسلام کے ساتھ، خدا کا خاص فضل و کرم ہے حضور بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان کے ساتھ۔ نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا خصوصی فیضان ہے شیخ الاسلام کی ذات بابرکت کے ساتھ۔ اتنی آپ کی ذات بابرکت میں خوبیاں ہیں، اتنے کمالات ہیں، ہر جہت پر نظر ڈالے،
ہر پہلو پر نظر ڈالے، ہر موضوع پر نظر ڈالے، جہاں نظر ڈالتے ہیں ہر مقام، ہر موضوع اور ہر شان کے آپ شیخ نظر آیا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو دنیا شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتی ہے کہ آپ شیخ الاسلام حضور بانی جامع دامی علیہ رحمت و رضوان، ہماگیر شخصیتیں، ہماگیر صلاحیتیں، آفاقی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکت میں ودیعت فرمائی ہے۔ اور آپ کی خصوصیات میں جو بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصی شان جو مجھے آج عنوان کے ساتھ دیا گیا ہے وہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ۔ حضور بانی جامع دامی علیہ رحمت و رضوان کے علمی مقام و مرتبے کو دیکھنا ہو تو آپ کو علم سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا لگاؤ تھا کہ آپ علوم دینیہ کے طلباء کو یہ نصیحت کرتے کہ وہ اذکار و وظائف میں زیادہ وقت لگانے کے بجائے علم دین حاصل کرنے میں زیادہ وقت لگائے، چونکہ علم یہ کئی خوبیاں علم کے اندر جمع ہوا کرتی ہے۔ جس کے پاس علم کی نعمت آ جاتی ہے وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ علم کی طرف آپ زیادہ رغبت دلاتے، طلباء علوم اسلامیہ کو شوق دلاتے اور کہتے کہ یہ اذکار و وظائف سے بڑھ کر علم کی اہمیت ہے، چونکہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ علم کئی جہتوں سے مال سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ آپ پوچھیں علم عبادت سے افضل کیسے ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے بڑی پیاری باتیں بیان فرمائی ہے کہ علم عبادت سے زیادہ افضل اسی لیے ہے کہ عبادت یہ مخلوق کی صفت ہے اور علم یہ خالق کی صفت ہے، لہذا جو مخلوق کی صفت ہے وہ کمتر ہوگی خالق کی صفت کے مقابل میں۔ مخلوق عابد ہے اور خالق عالم ہے، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ علم عبادت سے زیادہ افضل ہے، چونکہ علم یہ خالق کی صفت ہے اور عبادت مخلوق کی صفت ہے، تو جو خالق کی صفت ہوگی وہ مخلوق کی صفت سے افضل ہوگی۔ اسی طرح علم مال سے افضل ہے، کیوں؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ مال انسان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ انسان مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مال و دولت کی اگر انسان حفاظت نہ کرے تو مال و دولت ضائع ہو جائیں گے، اس کے برخلاف علم کی طرف آپ توجہ دیں تو علم ایسی نعمت ہے جس کی جو خود انسان کی حفاظت کرتا ہے، انسان کی حفاظت علم کیا کرتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مال و دولت خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، مال و دولت خرچ کرنے سے خزانے خالی ہو جاتے ہیں، لیکن علم خرچ کرنے سے خزانے ختم نہیں ہوتے، نہ علم ختم ہوتا ہے بلکہ اس علم میں اور اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مال و دولت سے بھی افضل علم ہے۔ اور یاد رکھ لے علم مال قارون کے برابر، خزانوں کے برابر بھی اگر مال مل جائے تو ایک نہ ایک دن وہ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن علم یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مال ایک مادی چیز ہے جو انسان کے جسم کے اندر نہیں رہتا، انسان کے جسم کے باہر رہتا ہے، اور علم جو ہے یہ ایک نوری شکل ہے جو انسان کے سینے کے اندر رہا کرتا ہے۔ اسی طرح مال و دولت مرنے کے بعد انسان کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، لیکن علم انسان کے ساتھ قبر کے اندر بھی جایا کرتا ہے۔ تو علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے علماء نے بیان کیا کہ جس کو علم کی دولت مل جائے اللہ تعالیٰ اسے ہر نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ آپ چاہے تو حکومت اختیار کریں، چاہے تو آپ علم کو اختیار کریں۔ آپ کو اس بارے میں اختیار دیا گیا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے لیں، تو اللہ کے پیغمبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے علم کو اختیار کیا، کہا کہ حکومت اقتدار سے بہتر علم ہے میرے نزدیک۔ آپ نے علم کو اختیار کیا، جب آپ نے علم کو اختیار کیا، اسے منتخب کیا اپنے لیے، تو اس علم کی برکت سے اللہ نے اقتدار بھی عطا فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا، تو یہ علم کے
موضوع تو میرا علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جس کو پاس علم کی دولت نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بے پناہ دینی، دنیاوی، اخروی بے پناہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے۔ اور یہی علم کی شان سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں نظر آیا کرتی ہے۔ آپ کے کتب کو اٹھا کر دیکھے، جب یہاں دکن کی سرزمین پر فرقہ قادیانی جنم لینے لگا تو حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس گمراہ فرقے کے بارے میں آپ نے ایسا علمی دلائل سے اس کا رد کیا، ایسا علمی دلائل سے اس کا رد کیا کہ افادۃ الافہام کے نام سے 2 ضخیم جلدوں میں آپ نے کتاب لکھی، انوار الحق کے نام سے آپ نے کتاب لکھی اس کے تعلق سے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کتاب، جملہ 4 کتابیں آپ نے اس فرقہ قادیانی، اس فتنے کے خلاف میں آپ نے اس کا رد بلیغ کیا، اور اس کتاب کے اندر آپ نے ایسے مضبوط ٹھوس دلائل کے ساتھ پیش کیا، ایسی علمی شان کو ظاہر کیا، قرآن کی آیتوں سے، احادیث مبارکہ سے، امت کے اجماع سے، صحابہ کرام کے عمل سے، اور اس طرح پوری اسلام کی تاریخ کو آپ نے اس میں بیان کیا اور اس سے ثابت کیا عقلی اور نقلی دلائل دے کر کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج اللہ نے پیارے محبوب کو عطا فرمایا ہے، حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اس کتاب کے اندر ایسے ثابت کیا کہ ان 4 ضخیم کتابوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی اس بدبخت ملعون کی طرف سے اس کتاب کا رد نہیں کیا جا سکا۔ ویسی کتابوں کو حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے سرکار کی امت کو ویسی کتابیں عطا فرمائی ہے۔ آج جب بھی جہاں کہیں بھی دکن کی سرزمین پر یا کسی بھی دنیا کے کونے میں فتنہ قادیانیت سر اٹھانے لگتا ہے تو سارے دنیا کے علماء کی نگاہیں حضور بانی جامع جامعہ کی کتابوں پر رہا کرتی ہے۔ جہاں کہیں بھی فرقہ قادیانیت اپنا سر اٹھانے لگتا ہے، وقت کے اجلہ علماء کرام، وقت کے محققین، وقت کے اجلہ اہل علم حضور بانی جامع جامعہ کی کتابوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو کتاب کے اندر جو آپ نے اس کے اندر دلائل دیے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے، ان دلائل کو لے کر اس فرقہ قادیانیت کا رد کیا جاتا ہے۔ اور شیخ الاسلام کی علمی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ نے جب دکن کی سرزمین پر ایک فرقے کو دیکھا کہ جو فقہ کا انکار کرنے لگا اور فقہ کو ماننے والوں کو گمراہی کا نام دینے لگا اور مجتہدین اور فقہاء کرام ائمہ اربعہ کی تقلید کے منکر بن گئے اور اس کے گمراہی کہنے لگے، تو حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے ان کے رد میں حقیقت الفقہ کو لکھا، اور اس حقیقت الفقہ کو جب آپ پڑھیں گے اس کی ایک ایک سطر پر ایسی دلائل آپ کو نظر آئیں گے، ایسے کلمات نظر آئیں گے کہ جس کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی صدق دل سے، خلوص سے اور تعصب کی چشمے کو نکال کر کوئی غیر مقلد بھی پڑھتا ہے تو ضرور بضرور سے تقلید کی توفیق مل جایا کرتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے دلائل سے ثابت کیا اور بتلایا کہ قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سے شرائط ہے، ان شرائط میں مہارت ضروری ہے، اس کے بعد ہی قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط کیا جا سکتا ہے۔ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط کرے اور اس پر عمل کرے۔ اس میں ثابت کیا کہ فقہاء کرام کی محنتیں، ان کی قربانیاں، ان کے احسانات امت پر بے شمار ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی کسی طرح کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں چھوڑی ہے، ان کے اندر تمام تر صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو اس طرح شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ
فضیلت جنگ حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی علمی شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے زمانے کے جو مشاہیر علماء کرام تھے، آپ کے جو ہم زمانہ، آپ کی اس دور کے جو علماء اجلہ علماء تھے، انہوں نے حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی تعریف اور توصیف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، آپ کی علمی شان کو بیان فرمایا ہے، جن میں سیدی شاہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بھی اس میں شریک ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کی تعالی علیہ، ساری دنیا میں جن کو شیخ العربی والعجم کا لقب دیا جاتا ہے، عرب کے علماء بھی ان کے مرید ہے، عجم کے علماء بھی ان کے مرید ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کی تعالی علیہ سے فیض پانے والے صرف عجم ہند کے پاکستان کے ہی نہیں بلکہ عرب کے علماء، یمن کے علماء، حرمین شریفین کے علماء، وہاں کے علماء نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کی تعالی علیہ سے فیض حاصل کیا ہے۔ ویسی جلیل القدر شخصیت حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی کتاب جس کو انوار احمدی کہتے ہیں، اللہ اکبر، مدینہ پاک کی پاکیزہ سرزمین پر عشق رسول میں سرشار ہو کر، محبت رسول میں ڈوب کر، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک سطر ایسا کہ کہنے والوں نے کہا کہ جی چاہتا ہے انوار احمدی کو پڑھنے کے بعد جس قلم سے لکھا گیا ہے اس قلم کی نوک کو چوم لیا جائے، اس کو بوسہ لیا جائے، اس کی ایک ایک تحریر کو سینے میں بسا لیا جائے۔ ایسے عشق رسول، محبت رسول، ادب رسول، تعظیم رسول، اس طرح حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس کے اندر ایسی عشق و محبت کی باتیں بیان فرمائی ہیں سرکار کی ذات بابرکت کے حوالے سے۔ تو وہ جب انوار احمدی کو شیخ الاسلام بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے تصنیف کیا، اس کو مکمل کیا، تو اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کی تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ کتاب کو سننے کے بعد حضرت شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کی تعالی علیہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا مسرور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو جملے اس کے اوپر جو تقریض لکھتے ہیں، قسم بخدا اس تقریض کو دیکھنے کے بعد ہر شیخ الاسلام کے عاشق اور آپ کے غلام کو خوشی اور محبت سے سینہ چوڑا ہو جایا کرتا ہے۔ ایسی تقریض فرماتے ہیں کہ ایسی ہستی ہے شیخ الاسلام کہ جو جامع الفضائل ہے، اللہ نے ظاہری باطنی علوم کو شیخ الاسلام کے اندر سمو دیا ہے، علوم کے سمندر کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کی کتاب کی تعریفیں لکھتے ہیں، القابات سے یاد کرتے ہیں۔ پیر و مرشد ہو کر اپنی مرید کی تعریف بیان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور وہ بھی یہ حق پرست پیر و مرشد، کوئی ریاکاری دکھاوا ان کی سرحد میں نہیں آتا اور کوئی خوشامد پسندی ان کی طبیعتوں میں نہیں گئے، لیکن شیخ الاسلام بانی جامع جامعہ رحمت و رضوان کی آپ اس تقریض کو پڑھیں جو انوار احمدی کی ابتدا میں آپ نے بیان فرمائی ہے، یقین جانے شیخ الاسلام کی علمی شان، آپ کا علمی مقام و مرتبہ ظاہر ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان ایک ہماگیر شخصیت کا نام ہے۔ آپ کی ذات بابرکت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات، ایسی خوبیاں، ایسی عمدگی رکھی ہے کہ ایسی تعریفات لکھی ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر صفت علم کو اس طرح سمویا ہے کہ جس موضوع پر بھی آپ قلم اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موضوع پر آپ کو کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ تو علوم قرآن اور علوم حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اور ایسے اسلوب کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والے دیکھ کر یہ قاصر ہوتے ہیں کہ بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی آپ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو آنے والے نئے نئے جو ایجادات ہے ان ایجادات کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی ہے۔ تو الغرض حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا یہ عرس شریف کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے انوار العلوم انوار اسلام کی جانب سے یہ
پابندی کے ساتھ الحمدللہ یہ نشر کیا جا رہا ہے. میں مبارکباد دوں گا ان تمام شیخ الاسلام بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان کے فیض یافتگان سے، اور جامعہ نظامیہ جو علوم اسلامیہ کی جو دینی درسگاہ ہے، یہاں سے فیض پانے والے قابل مبارکباد ہے. اور ہم سب شیخ الاسلام کے عظیم احسان کے تلے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا فیض نصیب فرمائے. شیخ الاسلام کی عقیدت اور آپ کے مشن، آپ کے مقصد کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص للہیت کا جو سمندر آپ کے سینے میں تھا، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین وما علینا